بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابکری فروری 2026، پیج نمبر 16۔ حیا اور ایمان۔ حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں اور غیبی مدد کا نظارہ خود کریں۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ظاہری اسباب ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، راستے بند محسوس ہوتے ہیں اور دل صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اخلاص، یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ دعا محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ دل کی کیفیت، یقین کی پختگی اور رب کریم سے سچی وابستگی کا نام ہے۔ جب بندہ ٹوٹے دل سے دعا کرتا ہے تو غیب سے ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ زیر نظر تحریر بھی ایسے ہی چند روحانی تجربات پر مشتمل ہیں جو اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ خلوص دل سے مانگی دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ واقعات نہ صرف ایمان کو تازہ کریں گے بلکہ پڑھنے والے کے دل میں امید، یقین اور رب سے مضبوط تعلق پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب میرے مالی حالات بہت تنگ تھے۔ اپنے حالات کی بہتری کے لیے مختلف اسباب اختیار کیے مگر کام نہیں بن پا رہا تھا۔ ایک دن خیال آیا کہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ دعائیں قبول نہ ہونے کا شکوہ۔ اس کے علاوہ کئی بزرگوں سے سنا تھا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے مسائل اور مشکلات کی نیت سے فجر کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میرے حالات بدل جائیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، ایک دوست نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جنہیں اپنے ادارے کے لیے ایک محنتی اور ایماندار آدمی کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کا نام دے دیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا، اللہ پاک نے اتنی جلدی روزگار کا انتظام فرما دیا۔ دعا مانگی اور فوری قبول۔ ایک بار مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، مکان کا کرایہ دینا تھا۔ ایک دوست نے مجھ سے ادھار پیسے لیے ہوئے تھے۔ میں نماز فجر کے بعد پریشان حال اپنی حاجت کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، تو اس دوست کو بھیج دے جس نے میرے پیسے دینے ہیں، یا کرائے کا انتظام فرما۔ ابھی دعا کے بعد سورہ یاسین مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بندہ آ گیا۔ اس نے میری رقم لوٹا دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری حاجت پوری ہو گئی۔ غیبی مدد کا نظارہ۔ ایک بار حالات ایسے تھے کہ جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ نیا جوتا خرید سکوں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی حاجت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں نیا جوتا تھا۔ وہ اس نے بغیر سوال کیے مجھے دے دیا اور نقدی رقم مجھے تھما کر چلا گیا۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتا رہا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے مسجد بالکل خالی ہو گئی تھی، کوئی بندہ نہ تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو بھی دل سے اللہ سے مانگے اللہ پاک ضرور بالضرور دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم 6 دوست نماز جمعے کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھے تھے۔ تمام دوست کہنے لگے، بھائی بہت بھوک لگی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، آپ دعا کریں، ہم سب مل کر آمین کہتے ہیں۔ بھوک تو مجھے بھی لگی تھی، میں نے یقین اور اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگی۔ سب دوستوں نے آمین کہا۔ میں نے اللہ سے ہم سب کی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کے لیے چاول کی درخواست کی تھی۔
ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا جس کے ہاتھوں میں گرم گرم بریانی تھی۔ اس کا رخ ہماری طرف ہی تھا۔ وہ کھانا اس نے ہمارے سامنے رکھ دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی، سامنے مدرسہ ہے، آپ یہ کھانا وہاں دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے لایا ہوں۔ سب کے چہرے پر خوشگوار حیرانی تھی۔ جب وہ شخص مسجد سے چلا گیا، میں سوچنے لگا، یہ لڑکا میرا محلے دار تو نہیں؟ میں اس کے تعاقب میں مسجد سے فوراً باہر نکلا۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیبی مخلوق کے ذریعے مدد فرماتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب سے سچی لو لگائے اور جو چیز بھی دل سے مانگے، کریم عطا کرتا ہے۔ جنت میں بسنے والی روحیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ شخص کامیاب رہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گندا کیا۔ موجودہ زندگی آخرت سے پہلے کا ایک امتحانی موقع ہے۔ جو شخص یہاں سے نیک اور ستھری روح لے کر آخرت کی دنیا میں پہنچے گا، وہ وہاں جنت کی پرمسرت فضاؤں میں بسایا جائے گا، اور جو شخص یہاں سے برائیوں میں لپٹی ہوئی روح لے کر آخرت کی دنیا میں جائے گا، اس کو وہاں جہنم کے پرعذاب ماحول میں دھکیل دیا جائے گا۔ موجودہ دنیا گویا اللہ پاک کی نرسری ہے۔ نرسری میں مختلف قسم کے پودے اگائے جاتے ہیں۔ زمین میں روایدگی کی قوت بہت زیادہ ہے، چنانچہ یہاں طرح طرح کے پودے اگاتے ہیں۔ مالی ان سب کی جانچ کرتا ہے۔ جو پودے غیر مطلوب پودے ہیں ان کو وہ کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اور جو پودے اس کے مطلوب پودے ہیں ان کو اہتمام سے نکال کر لے جایا جاتا ہے تاکہ کسی باغ میں ان کو پھلنے پھولنے کے لیے نصب کر دیا جائے۔ موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے بیک وقت دونوں مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو اپنی روح کو پاک کرے اور چاہے تو گندا کرتا رہے۔ کوئی وہ شخص ہے جو اللہ کی بڑائی کو مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی حق آتا ہے تو وہ بے جھجک اس کا اعتراف کر لیتا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ خیر خواہی اور انصاف کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دوستی ہو یا دشمنی، ہر حال میں وہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کی مرضی پر۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی روح کو پاک کیا۔ اس کو اس کا رب جنت کی پربہار دنیا میں بسائے گا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو خود اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے۔ اس کے سامنے حق آتا ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معاملات میں وہ سرکشی اور بے انصافی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی پر۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ کائنات کا مالک اس کو اپنے مہمان خانے کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ اس کو جہنم کے قید خانے میں دھکیل دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی سزا بھگتے۔ عبقری قوتی گولیاں۔ خود کو شادی کے قابل نہ سمجھنے والے حضرات متوجہ ہوں۔ مردانہ کمزوری، لاغری، سستی، بے طاقتی، جلد بڑھاپا، اعصابی درد، قوت اور طاقت کا موجیں مارتا ہوا انوکھا سمندر۔ عمر بڑھتی جا رہی مگر اچھے رشتے سے ابھی تک محروم ہیں، یا شادی کے لیے اسباب موجود نہیں ہیں، تو رمضان المبارک تسبیح خانے میں ہونے والے چند منٹ کے عمل میں شامل ہوں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری، فروری 2026، پیج نمبر 17۔ دانت مسوڑے۔ کچلا کا کوئلہ 1 تولہ، فلفل سیاہ 1 تولہ، توے کی سیاہی 1 تولہ، باریک پیس کر شیشی میں مضبوطی سے بند کر لیں، بطور منجن استعمال کریں۔ کیا آپ بھی شادی کے لیے فرشتہ صفت انسان تلاش کر رہے ہیں؟ انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب خامیوں اور کمزوریوں کا مجموعہ ہیں۔ جب ہم زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں، خصوصاً شریک حیات کے انتخاب میں، تو اکثر ہماری توقعات حقیقت سے کہیں بلند ہو جاتی ہیں۔ ہم ایک ایسے رشتے کی تمنا کرتے ہیں جو بے عیب ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہماری ذات میں خامیاں ہیں، اسی لیے فرشتہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس خیال میں نہ رہیں کہ آپ کا شریک حیات آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہوگا۔ جی نہیں، وہ اسی دنیا کا انسان ہوگا۔ اس میں کچھ خراب عادتیں بھی ہوں گی، بس آپ کو اپنی حکمت عملی
صبر اور خلوص کے ذریعے ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے آج مرد و خواتین کے لیے ایسے مفید مشورے بتائے جا رہے ہیں جو نفع مند ثابت ہوں گے۔ مرد حضرات ان چند باتوں پر عمل کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ بیجا تنقید خطرناک۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ کبھی فطرت کے خلاف کسی کے ہونے کی توقع نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بیوی 18 یا 23 سال کی ہے تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں 40 سالہ عورت جیسی سنجیدگی پیدا ہو جائے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس کا رویہ تو اپنی عمر کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے مزاج میں کچھ واضح خامیاں ہیں تو آپ ان خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے اتنا وقت دیں کہ وہ اپنی خامیاں دور کر سکے۔ بیجا تنقید اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر انداز کر دیں اور درگزر کا رویہ اپنائیں۔ احساسات کو پہچانیں۔ شریک حیات ایک دوسرے کی عادتیں اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ایسا انداز اختیار کریں کہ دوسرے فریق کو اپنی توہین کا احساس نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف اسے ہی بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود کو بھی اس کی مرضی اور پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے صرف ایک فریق کا بدل جانا اہمیت نہیں رکھتا بلکہ باقی دوسرے معاملات کی طرح یہاں بھی برابری کی سطح پر ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیں۔ نکتہ چینی کی عادت مت اپنائیں۔ نکتہ چینی اور تنقید کی عادت سے گریز کریں۔ ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش کے بجائے زیادہ بہترین ہوگا اگر زندگی کے تمام معاملات باہمی افہام و تفہیم سے حل کر لیے جائیں۔ ایک دوسرے کو سراہیں، تعریف کریں، اس سے دلوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوہر کا موازنہ دوسرے مردوں سے نہ کریں۔ خواتین ان نکات پر عمل کر کے زندگی گزاریں اور شوہر کے دل میں جگہ بنائیں۔ شوہر پر ہمیشہ تنقید نہ کیا کریں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی اور شریک زندگی ہیں، لہٰذا شوہر کو کبھی یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ نااہل اور غیر ذمہ دار ہے۔ اس پر تنقید کرنے یا اسے لیکچر سنانے کی بجائے اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اس کا موازنہ دوسرے مردوں سے ہرگز نہ کریں، اس سے وہ تذلیل محسوس کرے گا۔ جب وہ گھر لوٹے تو خود ہی اس سے گفتگو کا آغاز نہ کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اسے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، سارا دن کا تھکا ہارا لوٹتا ہے۔ بات چیت شروع کرنے کے لیے درست لمحے کا انتظار کریں۔ گفتگو کا آغاز اس کی دلچسپی کے موضوع سے کیجیے۔ جان لیوا حادثہ، موت یقینی تھی، آپ بھی بازو پر یہ تعویذ باندھ لیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ چند سال پہلے یوٹیوب پر آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ یا باستوں کا تعویذ اور اسے پر کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ آپ نے حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے اسے بازو پر باندھنے کے لیے بھی فرمایا تھا۔ میں وابڈا میں بطور لائن مین فرائض انجام دیتا ہوں۔ اس تعویذ کو اپنی حفاظت کے لیے اسی ترتیب سے پر کر کے موم جامے میں سلوا کر اپنے بازو پر باندھ لیا تاکہ کسی ناگہانی صورتحال سے محفوظ رہ سکوں۔ تعویذ باندھنے کے کچھ عرصے بعد میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ الحمدللہ اگر یہ تعویذ نہ بندھا ہوتا تو میرا بچنا محال تھا۔ ایک دن میں بجلی کے پول پر کام کر رہا تھا۔ اچانک مجھے سخت کرنٹ لگا جس کے سبب میں پول سے زمین پر آ گرا۔ میری بائیں ٹانگ کی گھٹنے کے اوپر سے ہڈی فریکچر ہو گئی تھی اور کوہنی سے نیچے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میرے جسم میں جو کرنٹ داخل ہوا وہ کوہنی سے اوپر محسوس نہ ہوا۔ اسی بازو پر میں نے وہ تعویذ باندھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ بازو پر جہاں تعویذ بندھا ہوا تھا کرنٹ اس سے اوپر منتقل نہ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے حادثات دیکھے ہیں۔ بجلی کا اصول جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ زمین کے ساتھ کسی بھی ذریعے سے چھو رہا ہو کرنٹ وہیں سے جا کر نکلتا ہے۔ اگر کرنٹ کسی ذریعے سے جسم سے نہ نکلے تو وہ دل کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میری حیرانگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب کرنٹ میرے جسم کے اس حصے سے نکلا جو زمین سے کسی بھی طرح سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑا ہوا نہیں تھا۔ آخر سوچ بچار کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ بازو پر جس جگہ میں نے یہ تعویذ باندھا ہوا تھا کرنٹ وہاں سے آگے نہ جا سکا۔ ہاتھ کی انگلی سے داخل ہو کر کوہنی کے نیچے سے باہر نکل گیا۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس تعویذ کی وجہ سے جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے اس تعویذ کی برکت سے مجھے بری موت سے محفوظ رکھا۔ تعویذ یہ ہے: چند ہی دنوں میں جسمانی کمزوری کا خاتمہ، عبقری اکثیر البدن، صحت کے لیے اکثیر، دماغ کے لیے نعمت، زندگی کے لیے کیمیا۔ اٹھتے بیٹھتے جسم دکھتا ہو، ازدواجی زندگی ناکام ہو، حافظہ کمزور ہو، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو، پہلی خوراک ہی جسم میں بہار لائے۔ یہ دوا میں بھی استعمال کرتی ہوں اور یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اگر کسی نے منگوانی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جادو جنات کے ستائے ہیں، عاملین نے لوٹ لیا ہے، تو 2026 کا رمضان تسبیح خانے میں گزاریں، طاقتور اعمال میں شامل ہوں اور اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کروائیں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری فروری 2026، پیج نمبر 18۔ کہیں آپ تو قیمتی راز اپنے سینے میں لیے نہیں پھر رہے؟ قلم اٹھائیں اور عبقری کو لکھ ڈالیں۔ آپ کا یہ راز مخلوق خدا کے دکھ ٹلوانے کا ذریعہ بنے گا۔ آسان غذائی و ادویاتی علاج۔ براہ راست شیخ الوظائف سے جانیے، نہ قطار نہ انتظار۔ بستر مرگ پر پڑے سسکتے تڑپتے بکا کرتے مریضوں کے خطوط۔ راشا کی بیماری۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں 6 سال سے راشا کی بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی ہاتھوں کا کانپنا اور ٹانگوں کے کانپنے میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹروں، حکیموں اور ہومیوپیتھک سے علاج کرایا، افاقہ نہیں ہوا، اس لیے آپ سے رجوع کر رہا ہوں۔ کوئی نسخہ یا عبقری کی دوا تجویز فرما دیں۔ مشورہ: آپ راشا کے لیے یہ نسخہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ دماغی اعصابی کمزوری دور ہو کر کانپنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہوول شافی: لونگ 1 تولہ، دارچینی 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، جاوتری 1 تولہ، ہرمل 1 تولہ، کچلا مدبر 1 تولہ، سب کو باریک کر کے صفوف بنا لیں۔ اب اس کے چھوٹے کیپسول بھر لیں۔ خوراک: صبح و شام 1 کیپسول ہمرا دودھ لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جسم کو لازوال قوت بخشنے کا نسخہ۔ بلڈ پریشر اور یورک ایسڈ کا مسئلہ۔ حکیم صاحب، مجھے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ 8 سال سے ہے۔ اب یورک ایسڈ کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کافی عرصہ قبل سینے پر شدید ٹھنڈ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے نمونیا ہو گیا تھا۔ ہر سال سردی کے موسم میں لمبے عرصے تک چلنے والی کھانسی لگ جاتی ہے۔ ہاتھوں پیروں میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ حکیم صاحب، مجھے ایسا علاج تجویز کر دیجیے جس سے تمام جسمانی مسائل حل ہو جائیں۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانے کی فشاری گولیاں اور یورک ایسڈ کورس کچھ عرصہ اطمینان سے استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ اور یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوران علاج گوشت اور چکنائی والی اشیاء کا پرہیز رکھیں۔ جسم پر الرجی دانے۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میرے جسم پر سرخ دانے ہیں۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کافی زیادہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ بازو پر بھی سرخ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ہر طرح کی دوا، دیسی اور ایلوپیتھک استعمال کی، لیکن جسم کی الرجی نہیں جاتی۔ میرے بھائی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں بھی کالے ہو گئے ہیں اور ہاتھ پاؤں میں پسینہ بھی بہت آتا ہے۔ خارش کا مسئلہ بھی ہے، دانے بھی نکلتے ہیں جن میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ سارا دن تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا علاج بتا دیں کہ شفا مل جائے۔ مشورہ: آپ عبقری دواخانے کی خون صفا پاؤڈر اور ٹھنڈی مراد استعمال کریں۔ بھائی کو اس کے ساتھ بیرونی استعمال کے لیے مرہم سکون کا استعمال کروائیں۔ ان ادویات کے استعمال سے خون صاف ہوگا اور زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ خارش، الرجی، جسم پر سرخ اور پیپ والے دانے سب ختم ہو جائیں گے۔ مسوڑے اور دانت کمزور۔ دانت اور مسوڑوں میں سے خون آتا ہے اور مسوڑے کمزور ہو رہے ہیں۔ دانتوں کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پیروں اور ہاتھوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ مشورہ: آپ پیلو کے درخت کے پتے لے لیں اور ان کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ ان کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ یہ بہترین منجن تیار ہے۔ اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر دن میں 2 یا 3 بار ملیں۔ مسوڑے صحت مند اور دانت سفید، چمکدار اور مضبوط ہو جائیں گے۔ جسمانی کمزوری۔
محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میں جسمانی کمزوری اور قوت خاص کی کمزوری کا شکار ہو گیا ہوں، دائمی قبض بھی رہتی ہے، ساتھ اعصابی کمزوری کا بھی شکار ہوں اور اعضائے رئیسہ کمزور ہو گئے ہیں، مجھے تسلی بخش علاج تجویز فرما دیں۔ مشورہ: یہ نسخہ قوت خاص کی بحالی کے لیے خاص ہے، اس کے استعمال سے اعصاب پر صحت بخش اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اعضائے رئیسہ کو قوت فراہم ہوتی ہے۔ ہوول شافی: موسلی سفید 12 گرام، موسلی سیاہ 12 گرام، سولب پنچا 20 گرام، سولب مصری 20 گرام، مستلگی رومی 10 گرام، سمندر سوکھ 10 گرام، تباشیر 12 گرام، جائفل 12 گرام، بہمن سرخ 12 گرام، بہمن سفید 12 گرام، شکاکل مصری 12 گرام، تال مکھانا 12 گرام، ازگن ناگوری 24 گرام، کلونجی 12 گرام، چھوٹی الائچی 12 گرام، چھلکا اسپاغول 64 گرام، کوزہ مصری 200 گرام۔ سب اشیاء کو اچھی طرح پیس کر ایک جان کر لیں اور یہ صفوف محفوظ کر لیں۔ 1 چائے والا چمچ صبح و شام وقت ہمراہ دودھ لیں۔ کمر جوڑوں میں درد: محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میری کمر اور جوڑوں میں پچھلے کئی سال سے درد ہے، ہر وقت موشن لگے رہتے ہیں، اعصاب جکڑے ہوئے اور دماغ سن رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر آرام نہیں آتا ہے، ایسے لگتا ہے بیماری لا علاج ہو گئی ہے، ٹیسٹ سارے بالکل ٹھیک آتے ہیں، ادویات کھانے سے مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کافی عرصے سے ان بیماریوں کا شکار ہوں، کوئی علاج بتا دیں۔ مشورہ: پیٹ کی بیماری کے لیے آپ عبقری دواخانے کی پیچش شفا استعمال کریں، اس سے وہ مریض جو پیٹ کی بیماریوں میں سالوں سے مبتلا تھے وہ شفا یاب ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 70 شفائیں کچھ عرصہ استعمال کریں، جسمانی دردیں ختم ہو جائیں گی۔ کالے جادو نے زندگی کی تمام بہاریں اور رونقیں چھین لی ہیں تو رمضان تسبیح خانے میں گزاریں، مجرمانہ حاضری کے عمل سے جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔